یہ بات ہے 25 اگست 1989 کی ایک سہانی صبح کی۔ PK-404 7:36 پر اپنے 49 مسافروں، جن میں 2 امریکن جرنلسٹ بھی شامل ہیں جو ٹورزم کے لیے پاکستان کے شمالی علاقوں میں آئے تھے، واپس اسلام آباد جانے کے لیے اس پرواز PK-404 میں سوار ہوئے۔ 49 مسافروں کے علاوہ اس میں عملے کے 5 ارکان، جن میں پائلٹ کیپٹن زبیر اور کو پائلٹ احسن آفتاب کے ساتھ فرسٹ آفیسر سہیل اقبال، کل 54 افراد اس میں سوار تھے۔ PK-404 نے اپنے مقررہ وقت پر گلگت ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے لیے 7:36 پر ٹیک آف کیا۔ گلگت سے اسلام آباد کا سفر 300 کلومیٹر ہے اور فلائٹ کا دورانیہ تقریباً 1 گھنٹہ ہے۔ سفر کے دوران ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلوں کے دل فریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فلائٹ کے دوران دنیا کی 9ویں بلند ترین اور پاکستان کی K2 کے بعد دوسری بلند ترین چوٹی ننگا پربت، جو کہ 8126 میٹر بلند ہے، کے نظاروں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس سفر یا فلائٹ کو ایک یادگار کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی 7:36 پر گلگت ایئرپورٹ سے PK-404 نے اسلام آباد کے لیے اڑان بھری، جمعہ کا دن اور سہانی صبح کا آغاز تھا۔ 7:40 پر ایئر ٹریفک کنٹرول یعنی ATC کو PK-404 کا پیغام موصول ہوتا ہے کہ وہ بنجی کے اوپر پرواز کر رہے ہیں۔ بنجی ایک قصبہ ہے جو کہ گلگت ایئرپورٹ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، لیکن یہ رابطہ یا پیغام PK-404 کا آخری پیغام تھا جو ATC ایئر ٹریفک کنٹرول کو موصول ہوا۔ اس پیغام کے بعد PK-404 کا رابطہ ATC سے ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔ ریڈار سے PK-404 غائب ہو گئی۔ حکومت پاکستان نے فوری طور پر ہنگامی حالت کا اعلان کیا اور ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ 26 اگست 1989 کو باضابطہ طور پر فلائٹ PK-404 کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ اس وقت بہت سی کانسپریسی تھیوریز، جن میں سر فہرست تھا کہ ایئر کریش ہوا ہے یا طیارے کو ہائی جیک کیا گیا ہے یا پھر LOC یعنی لائن آف کنٹرول کے قریب ہونے کی وجہ سے طیارے کو انڈیا کی طرف سے ہٹ کیا گیا ہے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن 4 دن تک جاری رہا، لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پاک آرمی کے میجر شیر دل کی زیر کمان ننگا پربت پر بھی سرچ آپریشن کیا گیا، لیکن کوئی کامیابی نہ ملی۔ ایک چترالی چرواہے نے دعویٰ کیا کہ اس نے PK-404 کو چترال کی جانب جاتے ہوئے دیکھا، تو ایک سرچ آپریشن چترال کے چٹیل پہاڑوں پر بھی کیا گیا، لیکن کسی قسم کا کوئی کلو نہیں ملا۔ ایک سرچ آپریشن جو انڈین آرمی اور پاکستان آرمی نے مشترکہ طور پر LOC لائن آف کنٹرول پر کیا، لیکن اس کا بھی کوئی مثبت رزلٹ نہیں نکلا۔ 25 دن بعد تمام سرچ آپریشن جو کہ لینڈ اور ایریل تھے، سب کو بند کر دیا گیا اور نتیجہ یہ اخذ کیا گیا کہ چونکہ PK-04 کے طیارے کا رنگ گرین اور وائٹ تھا اور اس علاقے میں سنو یعنی برف اور ہرے درختوں کی وجہ سے طیارے کے ملنے کے چانسز بہت کم ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طیارہ کریش کرنے کے بعد کوئی برفانی تودہ طیارے کے اوپر گر گیا ہو اور طیارہ برف کی تہہ میں دب کر گم ہو گیا ہے۔ تو حکومت پاکستان نے تمام 54 مسافروں کو ڈیڈ اور PK-404 کو مسنگ ڈکلیئر کر دیا، اور یہ رات بھی کہیں ہمالیہ کی چوٹیوں اور برف میں ہی دب گیا کہ آخر PK-404 کے ساتھ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ اگر آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ الف سے یہ کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔